ویسے تو پاکستان کے بے شمار مسائل ہیں اور ان پر صبر و شکر کرنا چاہیے. آخرکار ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو سکتی ہے، اس پہ اتنی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. مسلمان اور مومنین ہونے کے ناطے بالکل ہمیں پورا اترنا چاہیے اس آزمائش پہ. ہاں آپ دیکھیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا ظلم ہو رہا ہے، اگر آپ کو کوئی مفاد ہے یا ذاتی مفاد ہے یا چلے مذہب کے نام پہ آپ سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں، لیکن پہلے دیکھیے گا ضرور اس میں کوئی آپ کا کہیں مفاد رہ نہ جائے. ٹھیک ہے، زیادتی کی بات کی جا رہی ہے، ریپ کی، تو اسی کو آگے لے کے دیکھتے ہیں. یقیناً اس میں غلطی عورت کی ہوگی. بالکل، اس نے یا تو ایسا لباس پہنا ہوگا یا وہ غلط وقت پہ گھر سے باہر گئی ہوگی. یہی تو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا ایک تیسری بہت بڑی وجہ جو کہ ایک جینون ریزن بھی مانی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اشرف المخلوقات، ایک مجازی خدا، ایک مرد مجاہد یا اپنے باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، یہ وہ کیوں نہیں ساتھ لے کے گئی؟ وہ اکیلی کیوں باہر گئی؟ اس کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ باہر جا سکے اکیلی؟ جی ہاں، بات بالکل مرد مجاہد کی جا رہی ہے، جن کو آپ کسی بھی گن پوائنٹ پہ جا کے آپ روک سکتے ہیں. آپ ان کو صرف گن دکھائیے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی بائک اگر ان کے پاس ہے، گاڑی، اپنا وائلیٹ، اپنے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ہاں، وہ عورت کے تو محافظ بن ہی سکتے ہیں. ان کے بغیر عورت کو باہر جانے کا کوئی حق ہم نہیں دے سکتے. اب وہ عورت جس کے ساتھ باپ، بھائی، بیٹا، شوہر نہیں ہے تو اس کو تو باہر نکلنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم بینگ اے مسلم، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس عورت کو تو حق بالکل نہیں دے سکتے ہیں جو کہ یہ کہے کہ میرا اب کوئی نہیں ہے تو میں نے گھر جانا. اس کو ہم یہ حق دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہ کے بھوکی مر جائے یا مانگ تان کے گزارا کر لے، لیکن وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. آخرکار باہر مرد ہوتے ہیں، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک زیادہ قسم کی طاقت دی گئی ہے. وہ تو مرد ہے، مرد تو کچھ بھی کر سکتا ہے، مرد کا تو دل بھی پھسل سکتا ہے، لیکن آپ عورت ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ گھر سے نہ نکلیں. وہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ باہر نہ نکلیں. یہی اس کا حل ہے جس کی وجہ سے ریپ کو روکا جا سکتا ہے. آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ آپ اپنی مرضی کے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں یا تیار ہوں آپ باہر جائیں. کسی نے بھی آپ کو یہ حق نہیں دیا اور آپ کو یہ حق ملنا بھی نہیں چاہیے. آخرکار آپ ایک مردوں کے معاشرے میں رہتی ہیں، آپ کو کس طرح یہ حق دیا جا سکتا ہے؟ مرد مجاہد وہ مرد، ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی پبلک پوائنٹ پہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ ہراس کر سکتے ہیں. اب ہراسمنٹ گھوریں وہ آپ کو ٹچ کریں، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ ان کو رپلائی کریں. آخر آپ عورت ہیں اور یہ معاشرہ مردوں کا ہے. بالفرض آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے تو غلطی یقیناً آپ کی ہی ہوگی. یا تو آپ نے دوپٹہ سر پہ نہیں پہنا ہوا ہوگا، یا آپ نے شارٹ ڈریس پہنی ہوگی، یا آپ نے کوئی نیوڈ پہنا ہوگا. اس کے علاوہ وجہ کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ہاں، اگر آپ ایک عورت ہیں، با اختیار ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کسی مرد کو دیکھ لیتی ہیں، وہ خوبصورت ہے اور جو آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا مختلف، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی سوچیں. آخر یہ مردوں کا معاشرہ ہے اور آپ ایک عورت ہے. اس بات کو اپنے ذہن نشین میں کر لیجئے. اللہ نے عورت کو یہ خصوصیت نہیں دی ہوئی کہ وہ کسی کو پسند کرے یا وہ اپنے جو اس کے اوپر بندہ تھوپ دیا گیا ہے، جو کہ اس کے گھر والوں نے تھوپ دیا، اس کے علاوہ وہ کسی کے بارے میں سوچے. عورت کو یہ آزادی کبھی بھی نہیں دی جا سکتی. یاد رکھیں، اگر آپ کا شوہر، بھائی، بیٹا جتنا بھی ظالم ہو، جو بھی آپ کے ساتھ کرے، تشدد کرے، آپ کو ظلم کرے، آپ کو آپ کے تمام حقوق سے محروم رکھے، لیکن ایک اچھی عورت آپ نے بننا نہیں چھوڑنا. آپ نے کبھی اس کے سامنے آواز نہیں اٹھانی، ورنہ یہ گناہ کبیرہ ہوگا اور جہنم میں تو ویسے ہی آپ کی تعداد زیادہ ہے. جی ہاں، یہ ساری باتیں پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کے بارے میں کی جا رہی ہے جہاں ہم جیسی عورتیں روز سفر کرتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. آخر ہونا بھی چاہیے. وہ مرد وہ مردوں کا معاشرہ ہے، وہ اس میں رہتی ہیں، کیا یہ احسان ان کے لیے کم ہے؟ ہمارے ہاں اس کا جواب صرف یہی ملتا ہے، اگر عورتیں ایسا لباس نہ پہنیں تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. یہی وجہ دی جا سکتی ہے. ہمارے تمام ملا، ہمارے مولوی، ہمارے دینی اسکالرز پردے پہ آگے، حقیقت میں انہیں پتہ ہی نہیں کہ پردہ کہتے کس کو ہیں، اور قرآن میں پہلے مردوں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ پہلے وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. نہیں، ان کے بارے میں ہم نے بات نہیں کرنی کیونکہ وہ تو مرد ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی ریپ ہوتے ہیں، کبھی بھی لباس اس کی وجہ نہیں بنا. ہم دیکھتے ہیں دنیا کی طرف، ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں. 2021 کی ایک ریسرچ کے مطابق 3892 بچے سیکشولی ابیوز کا شکار ہوئے ہیں. ایک سال میں اتنی بڑی تعداد کسی اور جگہ پہ نہیں دیکھی گئی جتنی کہ پاکستان میں دیکھی گئی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ کیا بچے کوئی اتنے اچھے ڈریسز کرتے ہیں یا وہ ایسے خوبصورت لباس پہنتے ہیں کہ جو آپ کو سیکس کرنے کا دل کر جاتا ہے؟ مطلب سمجھ نہیں آئی یہ بات کہ بچے اتنی خوبصورت سے خوبصورت بھی لباس پہن لیں، ہمیں تو ان پہ پیار آ سکتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کو زیادتی کا نشانہ بنائیں یا ان کو ٹارچر کریں.
اس سروے کے مطابق بچیوں کی تعداد 2070، بچوں کی لڑکوں کی تعداد 1780 جن کی عمر 15 سال سے کم ہے۔ مزید سروے میں دیکھا جائے 223 بچے جن کی عمر صرف 2 سے 5 سال کے درمیان ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2 سے 5 سال کے بچے میں آپ کو کون سی ایسی اٹریکشن، ایسی کشش نظر آئی جو آپ نے سب کچھ چھوڑ کے اس کے ساتھ زیادتی کا اس کو نشانہ بنایا؟ اس عمر کے بچوں کے اپنے آرگنز بھی اتنے سٹیبل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں، تو آپ کو ایسی کون سی کشش نظر آ گئی اس میں جو آپ کو وہ ان کے ساتھ مباشرت کرنے کا دل کر گیا؟ ہم بحیثیت انسان ہمیں تو شاید یہ سمجھ بھی نہ آ سکے بات۔ 821 کیس وہ تھے جو کہ 6 سے 10 سال کے بچوں کے درمیان تھے۔ 1320 وہ کیسز تھے جو 16 سے 18 سال کے درمیان تھے۔ شاید یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ترین لباس پہنتے ہیں یا ان کو کسی زیادہ حسن سے نوازا گیا تھا، ان تمام بچوں کو جو اتنی بڑی تعداد ہے۔ یہ 1 سال کی سروے کا ہے، یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10 سال کا سروے ہے۔ یہ بات کی جا رہی ہے 1 سال کے سروے کی کہ اس میں اتنے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو شاید یہ بہت خوبصورت تھے یا شاید یہ بہت ہی اچھے لباس پہنتے تھے کہ بہت نیو ڈریسنگ تھی ان کی، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ 440 بچے وہ تھے جن کو ان کے گھروں میں ابیوز کیا گیا۔ اب یہ گھروں کی بات کی جا رہی ہے، کیا اب آپ اپنے آپ کے بچے اگر گھر میں بھی سیو نہیں ہیں تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ 23 بچے وہ تھے جو کہ حویلیوں میں، قبائلی علاقوں کی جہاں ہم بات کرتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ الٹریسی ہے، وہاں پہ ان کو حویلیوں میں ان کو ریپ کیا گیا۔ 50 بچے وہ تھے جو مدارس میں ان کو ریپ کیا گیا۔ 35 بچے وہ تھے جو کسی کے گھر کام کرتے تھے، لائک کسی بھی پبلک پلیس پہ آپ دکانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایز اے چائلڈ لیبر میں رکھتے ہیں، وہاں پہ ان کا ریپ کیا گیا۔ جس میں سے 640 بچے وہ تھے جو کہ کس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں پہ ان کا ریپ کیا گیا؟ گریو یارڈ، ایک قبرستان میں، جہاں پہ آپ کو خوف آتا ہے، جہاں پہ آپ جا کے دعائیں پڑھتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس جگہ پہ جانا ہے، ہم نے ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، دس ڈیٹ، خوف سے پتہ نہیں آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کی باتوں سے آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاں کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ 640 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ قبرستان میں یا مردہ عورتوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ آپ ریپ کرتے ہیں تو ان میں آپ کو کیا کشش نظر آتی ہے؟ یہ میسوگنسٹک سوچ مردوں کی جو ہے، آپ ان پکچرز کو دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں ایسا کون سا لباس آپ کو نظر آیا ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لباس پہننے کے بعد بچے جو ہیں وہ سیکس کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کہ آپ کا سیکس کرنے کا دل کر رہا ہے، آپ ان کے ساتھ ریپ کر سکتے ہیں؟ ان میسوگنسٹک مردوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنا سفوکیٹڈ ہو گیا ہے کہ عورت چاہے جس لباس میں، جس حلیے میں باہر نکلے، وہ قرآن اٹھا کے بھی جائے، وہ ایک یونیورسٹی کی کتاب اٹھا کے بھی جائے، یا وہ اپنا بیگ لے کے جائے جہاں وہ کام پہ جا رہی ہے، اس کے اندر یہی خوف ہوگا کہ اب مجھے کوئی پکڑ کے یا تو مجھے ایسڈ وکٹم میں بن جاؤں گی یا میں ریپ وکٹم بن جاؤں گی۔ کیونکہ ہم نے یہ معاشرہ مردوں کا ہے نا، ہم نے یہ معاشرہ اس طرح بنا لیا ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی صورت نہیں نظر آتی۔ یہاں پہ قوانین کبھی بن نہیں سکتے ہیں اور نہ کبھی بنیں گے، کیونکہ ہمارے مذہبی اسکالرز اس میں آ جاتے ہیں، جو کہ اچھا خاصا ایک بل پاس ہونے لگا تھا جس میں ایک پراپر طور پہ ایک انسانی حقوق میں بات کی جا رہی تھی، بچوں کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، عورتوں کو تحفظ دینے کے بعد وہاں یہ آ گئے کہ یہ تو مغرب کے خلاف۔ ہمیں مغرب سے بہت سارے اختلافات ہیں اور ہونے بھی چاہیے، آخر ان میں انسانیت، اور ہم کیسے ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یہ تو ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن پاکستان میں ہم کبھی بھی سلیوری سسٹم جو ہم نے عورت کو غلام بنایا ہوا ہے، ہم یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں گی، ہمارا جب دل کرے گا ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، اور وہ ہمارے حکم کے تابع دار رہیں گی، اور رہنا بھی چاہیے کیونکہ ہم مرد ہیں اور یہ معاشرہ مردوں کا ہے۔